اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا کی کامیابیوں سے ہمکنار کریں۔ احباب، آپ کا دوست، آپ کا بھائی حکیم محمد رضا دیوان حاضر خدمت ہے۔ احباب، آج کل کے دور میں جو شوگر ہے وہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ میں نے کئی ایسے مریض دیکھے ہیں جن کو شوگر نہ تو ننیال میں ہوتی ہے نہ ددیال میں ہوتی ہے، یعنی کہ موروثی طور پر نہیں ہوتی، لیکن وہ شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اب بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی غذا خوراک کی ان کے بے احتیاطی کی وجہ سے یہ کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے، آرام دہ لائف سٹائل کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی اس میں ضرور شامل ہیں۔ آرام دہ لائف سٹائل والے افراد جو ہیں یا جو لوگ جو آئے کھائے پیے گیا ان کو شوگر کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ایک بچہ ہے جو پیدائشی ہے، اس نے کون سی شراب پی ہوتی ہے یا کون سی بد احتیاطی کی ہوتی ہے یا آرام دہ لائف سٹائل وہ گزار رہا ہوتا ہے، اس کو بھی شوگر ہے۔ یعنی کہ اس وقت جو موجودہ کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو شوگر کی کنڈیشن ہے وہ تو ایک وبا کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ظاہری بات ہے شوگر والے مریض کے لیے میٹھے کا پرہیز بہت ضروری ہے۔ اب میٹھا ہر چیز میں ہوتا ہے، فروٹس میں میٹھا ہے، آپ روٹی استعمال کرتے ہیں گندم کی تو اس میں میٹھا ہے، اکثر چیزوں میں میٹھا ہے، تو انسان کس حد تک پرہیز کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انسان کا شوگر کا مرض بڑھتا جاتا ہے تو انسان کا جسم جو ہے وہ بالکل گھلتا جاتا ہے، کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک بہت زبردست سا نسخہ ہے، بالکل مختصر ہے، کہ آپ نے کلونجی لینی ہے، میتھی دانہ لینا ہے اور جامن کی گٹھلی لینی ہے۔ ان تینوں چیزوں کو آپ نے ہم وزن باریک کر لینا ہے اور چھوٹی آدھی چمچ اس کی صبح شام جو ہے وہ ناشتے سے پہلے اور شام کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی کرے گی، چند دنوں کے اندر ہی جو اس کی شوگر ہے وہ نارمل رینج میں آنا شروع ہو جائے گی۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ یہ نسخہ بنائیں گے وہ ناچیز کو دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا اپنے بھائی حکیم محمد رضا دیوان کو۔ اللہ حافظ۔